بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 72. موضوع درسنا اليوم حول الإفطار. الإفطار بمعنى بالعربية ناشتة. طيب، نحن كل صباح نفطر. أفطر يفطر، والناس يفطرون. الطلاب يفطرون صباحا بعد صلاة الفجر، فالإفطار بمعنى ناشتة. فتعالوا نتعلم هذه الجمل المفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حول الإفطار، ناشتے کے متعلق. فقال الأول: هل اصطبحت؟ هل تريقت؟ هل تناولت الإفطار؟ هذه الكلمة وهذه معناها واحد، يعني معنى هذه الكلمات متحد، والمعنى متحد متفق، أو هذه الكلمات مترادفات. مترادفات معناها ہم معنى كلمات ہیں. فسواء قلنا هل اصطبحت أو سواء قلنا تريقت تناولت، فنستطيع كل كلمة نستخدمها، لا حرج في ذلك. طيب، ينبغي أن نقرأ قليلا ثم سنشرح إن شاء الله. والله لم أزل على ريقي ولا أشتهي شيئا من الطعام. ما لك؟ هل أصبت بالتخمة فتريد أن تعتزل الطعام؟ لا، وإنما أكلت البارحة في الهزيع الأخير من الليل، ثم أعقبت الطعام النوم، فلازمتني حالة الغثيان. أما سمعت؟ من تعشى فالأولى به أن يتمشى ليهضم الطعام. قال: سمعت بذلك، لكنني كنت مرهقا وكأنني فقدت وعيي بعد الطعام. فقال له: سأجهز لك كوب شاي يذهب ما بك من حالة الغثيان. فقال له: وأرجو أن تزيد ورق الشاي فيه وتدلي فيه 3 حبات من القواقل. قوقل وقواقل. فقال: لا تعبأ، فهذا ديدني في تجهيز الشاي. ما رأيك لو أردفت الشاي بشرائح البقسماط؟ بشرائح البقسماط. فقال له: والله يا أخي، لقد اتخمت من جميع الأطعمة وأريد الاكتفاء بالشاي. حسنا، ما هي إلا لحظات وستجده أمامك. هذه قراءة قرأناها، والآن تعالوا لنشرح هذا الموضوع. فقال: هذه الكلمات مترادفة معناها واحد. بعده: والله لم أزل على ريقي، میں ابھی تک نہار منہ ہوں، ما أكلت شيء. والله لم أزل على ريقي، أنا على ريقي وما أكلت شيء. ولا أشتهي شيئا من الطعام، اس کے علاوہ بھی مجھے کوئی خواہش نہیں یا میں بالکل میری رغبت نہیں کہ میں کچھ کھاؤں، یعنی میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، میں نہار منہ ہوں، تب بھی میری یہ کیفیت ہے. انا لا اشتہی الطعام، مجھے کھانے کی رغبت نہیں ہے. اشتہا یشتہی، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. فقال له: ما لک؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ هل اصبت بالتخمة؟ کیا تمہیں بدہضمی ہو گئی ہے؟ فترید بدہضمی نہیں. هل اصبت بالتخمة، کیا آپ کو تخمہ کہتے ہیں اتنا زیادہ کھا لینا کہ مزید کی گنجائش نہ ہو. طيب، هذه نحن نقول تخمة، أصيب بالتخمة، أكل كثيرا جدا. ما لك؟ هل أصبت بالتخمة؟ کہ آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہے. فتريد أن تعتزل الطعام، کہ آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں.
اعتزل الشیء اصبح معتزلا، اعتزل المکان، مکان کو چھوڑ دیا، اعتزل المطالعۃ، مطالعے کو چھوڑ دیا، انا اعتزلت المدرسہ، میں نے مدرسہ چھوڑ دیا، وترکت كذلك معناهما واحد. فهل تريد أن تعتزل الطعام لأجل التخمة؟ فقال لا، نہیں، وإنما أكلت البارحة، میں نے کل رات کو کھایا تھا، فی الہزیع الأخیری، رات کے آخری پہر، رات کے جو آخری حصے میں، فی الہزیع الأخیری، آخری حصے میں، من اللیل، رات کے، ثم أعقبت الطعام النوم، پھر میں فوراً کھانے کے بعد لیٹ گیا، النوم سو گیا، اعقب یعقب بمعنی اتبع یتبع، اتبع، اس کے بعد تابعا، اس کے بعد یعنی بعدہ تباعا، وبعد قلیل ومباشرة بعد الطعام، فهذا تابع للطعام، النوم تابع للطعام، فكأنني أتبعت النوم الطعام، بعد الطعام النوم مباشرة فجأة، فلازمتني حالة الغثيان، فبسبب هذه الحركة أو هذا الفعل لازمتني، أصابتني، وتعلقت بي حالة الغثيان، یعنی مجھے اس کے بعد سے متلی آنی شروع ہو گئی، متلی، غثیان متلی. طیب، یعنی الطعام ما ہضم، ہضم یہضم سیأتی، ہضم یہضم، کھانا ہضم نہیں ہوا تھا کیونکہ میں فوراً لیٹ گیا رات کو، اس سے جو ہے نا مجھے متلی شروع ہو گئی، الٹیاں آ گئیں، اور الٹیاں جب آتی ہیں تو وہ متلی سی منہ میں آتی ہے، کڑوی کڑوی، هذا هو الغثیان. فبسبب هذه الحركة وهذه الحالة أصابتني الغثيان. فقال اما سمعت، کیا آپ نے نہیں سنا، من تعشى، جو رات کو کھانا کھاتا ہے، تعشى رات کا کھانا، تعشى زید، زید نے کھانا کھایا، وطعام اللیل عشاء، رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، یعنی تعشى زید العشاء، او نقول تعشى زید، ففي تعشى العشاء موجود، یعنی عشاء جو معنی ہے رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، جس طرح انگلش میں کہتے ہیں ڈنر، اور ظہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں. فهكذا يقال لطعام الليل عشاء ولطعام الظهر الغداء، تغدى الغداء، تعشى العشاء. فهمنا؟ فهو يقول في هذا من تعشى، من أكل العشاء، فالأولى به، فالأفضل له أن يتمشى، أن يمشي، أن يتجول، أن يمشي، وہ چلے تھوڑا سا، ليهضم الطعام، حتى الطعام يهضم، ہضم ہو جائے. فقال سمعت بذلك، میں نے سنا ہے، لكنني كنت مرهقا، كنت تعبان، كنت مرهق، تعبان جدا، وكأنني، گویا کہ میں نے، فقدت وعی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، وعی عقلی بعد الطعام، فنمت مباشرة. فقال سأجهز لك، سأعد لك، أعد يعد، میں تیار کرتا ہوں، أعد الطعام، میں کھانا تیار کرتا ہوں، أعد الشاي، میں چائے تیار کرتا ہوں. فقال سأجهز لك كوب شائے، ایک کپ چائے، کوب شائے، ایک کپ چائے، یذہب، وہ لے، یعنی وہ ختم کر دے، یہ چائے جو ہے یذہب لے جائے گی، ما بک من حالت الغثیان، جو آپ کو متلی وغیرہ اور الٹیاں سی آ رہی ہیں، وہ ایک کپ چائے کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی. فقال وارجو ان تزید، میں آپ سے یہ مطالبہ یا یہ امید کرتا ہوں، ان تزید ورق الشائی فیہ، اس میں آپ پتی زیادہ ڈالیں، وارجو ان تزید ورق الشائی، آپ جو ہے نا پتی زیادہ ڈالیں، وتدلی فیہ، اور اس میں ڈالیں، 3 حبات، 3 دانے، 3 دانے، من القواقل، الائچی، قوقل مفرد ہے، قواقل الائچی، الائچی کے 3 دانے ضرور ڈالنا چائے میں. فقال لا تعبأ، لا تتفکر، فکر نہ کرو، لا تعبأ.
فہذا دیدنی، فہذا ترتیبی، فہذا عادتی، یہ میری عادت ہے، دیدنی میری عادت ہے، فی تجہیز الشائے، جب بھی میں چائے تیار کرتا ہوں، ما رأیک، کیا رائے ہے، لو اردفت الشایا، آپ چائے کے ساتھ لے آئیں، بشرائح بقسمات، کچھ پاپے، پاپے ہوتے ہیں، هذا الذي يؤكل مع الشاي في الصباح في الفطور، فلو اردفت، لو جمعت، لو ضممت، ضممنا ساتھ ملانا، ضم یضم، انا ضممت الکتاب الی کتاب، میں نے ایک کتاب کو دوسرے کتاب کے ساتھ لگا دیا، ہاکذا اردف یردف ساتھ ملانا، بقسمات پاپے، واللہ یا اخی، ٹھیک ہے، فقال لقد اتخمت من جمیع الاطعمہ، سارے کھانوں سے میرا دل بھر گیا، اتخمت میں فل ہو گیا، من جمیع الاطعمہ، وارید الاکتفاء بالشاء، میں چاہتا ہوں کہ میں کفایت کروں بس چائے کے اوپر، الاکتفاء، اکتفا یکتفی، اکتفیت بالشاء منذ ایام، کافی دنوں سے میں نے چائے پر اکتفا کیا ہے، لا آکل الطعام، اکتفیت بالشاء، قال حسنا، بہت اچھے، ما ہی الا لحظات، تھوڑی دیر، تھوڑا لحظات، وستجدہ امامک، وستجد الشاء امامک، آپ تھوڑی ہی دیر بعد پائیں گے چائے کو اپنے سامنے، وجد یجد، انت ستجد امامک الشاء ان شاء اللہ، لا تستعجل او انتظرني قليلا، هذا يكفي اليوم، سنأخذ ان شاء الله درسا آخر مفيد، حوار في مقصف المدرسة كما هو عنوانه أمامكم.